الرحمن الرحیم۔ آج جس موضوع پر میں لب کشائی کرنے جا رہا ہوں وہ ایک ایسی شخصیت کے بارے میں ہے کہ جسے پوری دنیا کے اندر، پوری کائنات کے اندر جو ہے بہت عزت اور تکریم سے دیکھا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ سلوک بہت ہی جتنا جس سے ممکن ہوتا ہے وہ اچھے سے اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ ہستی ہے ماں کی ہستی۔ وہ ہستی ہے جسے انگلش میں مدر کہتے ہیں۔ کچھ لوگ اسے ماں کو جو ہے ماما کے نام سے بھی پکارتے ہیں، امی کے نام سے بھی پکارتے ہیں۔ تو آج میں ان بچوں کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں، ان نوجوانوں کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں جو سمجھتے ہیں کہ اس ماں نے ہمیں اس وقت سے پالا جب ہم نہ بات کر سکتے تھے، نہ ہل جل سکتے تھے، حرکت بھی ماں ہی ہمیں کراتی تھی۔ وہ ماں جس نے اسے چلنا سکھایا، بولنا سکھایا، تمیز سکھائی، طور طریقے سکھائے۔ جب وہ بچہ تھوڑا سا قد نکالتا ہے، تھوڑی سی عمر اس کی بڑھتی ہے، تو وہ ماں کو کہنے لگ جاتا ہے کہ ماں آپ کو کیا پتا، آپ پرانے زمانے کی ہیں، آپ کو نہیں پتا جدید دور کیسا جا رہا ہے۔ لیکن وہ بچہ یہ نہیں سمجھ رہا کہ یہ ماں وہی ہے جس نے مجھے اتنا بڑا کیا اور ہر اچھی بات میرے ساتھ شیئر کی۔ اس نے اپنے آرام و سکون کو نہ دیکھا، اس نے گرمی اور سردی کو نہ دیکھا، ناشتہ بھی مجھے دیا، یونیفارم بھی میری دھوئی، میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کسی اور نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا ہو۔ اس وقت ماں کے دل پر ان کے ارمان اس وقت جو ہے یوں سمجھ لیں کہ پاش پاش ہو جاتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ان کا دل ہو جاتا ہے جب بچہ یہ کہہ دیتا ہے کہ ماں آپ کو کیا پتا۔ خدا را بچوں، آپ سمجھنے کی کوشش کرو، یہ وہ ہستی ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اس ہستی کے لیے آپ اتنے سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ ماؤں نے بڑی توقع رکھی ہوتی اپنے بچوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنے بیٹوں سے کہ یہ بڑے ہو کر ہمارا نام روشن کریں گے۔ لیکن عجیب اتفاق ہے کہ آج کا نوجوان بچہ یا بچی جو ہے وہ ماں کا کچھ سننا ہی نہیں چاہتی، برداشت ہی نہیں کرتے، ذرا ذرا سی بات پر ماں سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک ہوتا ہے کہ بعض اوقات کھانا نہیں کھاتے، گھر سے نکل جاتے ہیں، دوستوں کے پاس چلے جاتے ہیں، اور ماں بیچاری پریشان انتظار کرتی رہتی ہے رات گئے تک۔ اور میں خاص طور پر نوجوانوں کو بھی خاص طور پر میں اس میں میسج دینا چاہتا ہوں کہ وہ نوجوان جو رات کو 9-10 بجے گھر سے نکلتے ہیں، ماں اس وقت سونا چاہتی ہے، سارا دن کی تھکی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں ماما دوست کے پاس جا رہا ہوں۔ بھئی یہ دوستی کیسی ہے جو رات کے 10 بجے شروع ہو رہی ہے؟ خدا را ایسا نہ کریں، یہ ظلم نہ کریں، ماں کی آہیں مت لیں اور پھر رات گئے 1-2 بجے واپس آنا۔ یہ کوئی شریف بچوں کا اصول ہے ہی نہیں۔ شریف خاندانوں میں ایسا نہیں ہوتا۔ آپ ماں کی بات مانیں تو صحیح۔ جب آپ دیر سے سوئیں گے تو صبح دیر سے اٹھیں گے۔ ماں اس وقت بھی کرتی رہے گی جب وہ صبح تہجد کے لیے اٹھی ہے، فجر کی نماز کے لیے اٹھی ہے، اور آپ سو رہے ہیں، تو وہ بیچاری کڑ کڑ کے کہ یہ پڑھتا نماز نہیں پڑھ رہا، اٹھتا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیسے اٹھے گا جب سویا ہی صبح 4 بجے، جب سویا ہی صبح 3 بجے؟ تو ماں جو ہے اس کے دل پر جو چھریاں چل رہی ہوتی ہیں، جو اسے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، وہ شاید ان بچوں کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بچے جو ہیں وہ کتنی بڑا بلنڈر مسٹیک کر رہے ہیں ماں کا کہنا نہ مان کر۔ اور کل کو جب پھر بچہ کوئی نقصان اٹھاتا ہے، کوئی غلط صحبت میں بیٹھنے لگتا ہے، جب اتنی دیر سے آتا ہے اور پھر جب ماں کو پتہ چلتا ہے تو اس تکلیف کا اندازہ وہ ماں ہی کر سکتی ہے۔ میں اس لیکچر کے اندر اس چھوٹی سی جو بات کے اندر صرف اپنے نوجوانوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ خدا را ماں کا کہنا مانیں۔ یہ وہ ہستی ہے جو آپ کو دنیا میں بھی کامیابی کے لیے دعائیں کرتی ہے اور آپ کی آخرت کے لیے بھی کامیابی کی دعائیں کرتی ہے۔
پھر نہ جانے تم اس سے دور کیوں ہو. اس کی میں ایک بڑی اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی ایگزامپل دیا کرتا تھا کہ تم اگر ماں کی اہمیت، اگر آپ کو ماں کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ماں ایک بیکار چیز ہے، یہ صرف ہمارے بطور نوکرانی ہمارے گھر میں ہے، خدا را یہ سوچ بند کر دیں. اگر آپ کو ماں کی اہمیت کے لیے، میں نے بتایا کہ میں عزیز اپنے طلبہ کو، اسٹوڈنٹس کو بتایا کرتا تھا، بتاتا بھی ہوں اب، کہ آپ کو اگر ماں کی اہمیت کا اندازہ کرنا ہے تو مہربانی کر کے میکسیمم 3 سے 4 دن آپ جو ہے ان کو ان کی والدہ کے گھر بھیج دیں. یعنی آپ کی نانی اماں کے گھر آپ کی والدہ چلی جائے، آپ کو 4 دن کے اندر اندازہ ہو جائے گا کہ ماں کی اہمیت گھر کے لیے کتنی ہے. اور یہ دیکھ لیں کہ گھر کی اہمیت کا اندازہ جب آپ صبح اٹھیں گے، ماں نہیں ہے، پتہ لگا ناشتہ بنانا، ابو سے پیسے مانگتے پھر رہے ہیں، ابو پیسے دیں، اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، یونیورسٹی جانا ہے، ماما نہیں ہے آج، ناشتہ باہر سے آئے گا. دوپہر کو واپس آئے پھر ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں، کچن میں جا رہے ہیں، کچھ نہیں تیار، ماں نہیں ہے. آپ 3 سے 4 دن جب ہوٹلوں کا کھانا کھائیں گے، کبھی دیر، کبھی سویر، کبھی مرچوں والا، کبھی بغیر مرچوں والا، کبھی ٹیسٹی، کبھی بغیر ٹیسٹی، آپ کو ماں کی اہمیت کا اندازہ. پھر پورا گھر 4 دن کے اندر جو ہے نا عجیب سا نقشہ پیش کر رہا ہوگا، کوئی چیز کہیں پڑی ہوگی، کوئی چیز کہیں پڑی ہوگی. پھر آپ اندازہ، صرف میں کہتا ہوں 3 سے 4 دن ماں کو بھیج کے دیکھیں اس کی والدہ کے گھر، اور پھر آپ دیکھیں کہ گھر کے اندر آپ کو کیسا اندازہ ہوتا ہے کہ ایک ماں جو ہے کیا کیا رول پلے کر رہی ہوتی. ہر چیز ہمیں اپنی مقررہ جگہ پہ مل جاتی ہے، ماں سنبھال کے رکھ رہی ہوتی. لیکن ہم کیا ہے، ہم پھر بھی اس کی رسپیکٹ نہیں کرتے. خدا را ماں کی رسپیکٹ کریں، دنیا میں بھی آپ کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. اور صرف یہی نہیں، ماں کی خدمت کریں، ماں کا کام آنے. اس وقت مائیں بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں جب آپ کی پڑھنے کی عمر ہے، آپ کی ترقی کرنے کی عمر ہے، اور آپ موبائل پر بیٹھے. ماں بار بار کہہ رہی ہے گھنٹہ ہو گیا تمہیں، 2 گھنٹے ہو گئے تمہیں، تم نے کتابوں کو کھول کے نہیں دیکھا، کل تمہارا فلاں ٹیسٹ ہے، کل تمہارا فلاں ٹیسٹ ہے. لیکن وہ بیٹے کو ٹس سے مس نہیں ہو رہا. یقین کریں اس وقت ماں کے دل کی حالت وہ ماں ہی جانتی ہے. آپ خدا را اس موبائل سے دور ہو جائیں، اتنا ٹائم ضرور دیں موبائل کو جس سے آپ کی پڑھائی متاثر نہ ہو، جس سے آپ کے والدین کی دل آزاری نہ ہو. آپ ماں کو خوش کر کے تو دیکھیں. اور ماں جو ہے وہ دعاؤں کے علاوہ کچھ اس کے منہ سے نکلتا ہی نہیں، لیکن آپ اس کے بدلے میں اسے کیا دے رہے ہیں. تو یہ ساری جو باتیں ہیں یہ صرف آپ کے لیے سمجھانے کے لیے ہیں. خدا را اس پر عمل کریں، ماں کو خوش کریں، دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی. آپ یہ میرا چینل دیکھتے رہا کریں. چھوٹے چھوٹے سے یہ لیکچر آپ کی زندگی کو بدل سکتے ہیں. آپ اسے ضرور سبسکرائب بھی کریں، آگے بھی فارورڈ کریں. اچھی باتیں ہیں دوسروں تک پہنچائیں. شکریہ، تھینک یو ویری مچ.